آپ کو پتا ہوگا میں اس 2-3 سٹریمز کے اندر اشارتاً میں نے ہلکی پھلکی ایک بات رکھی کہ ہماری مسلمان جو بہنیں ہیں وہ پرسنل میں نیو مسلم سے، ہندوؤں سے، مسلم بھائیوں سے ایون رابطہ کرنے میں تھوڑا چکنی رہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان دوستوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ بھی رابطہ کرنے میں تھوڑا سا چکنا احتیاط کریں۔ اس کے پیچھے وجہ تھی کوئی۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں برائی کی شکل تو اختیار کر جاتی ہیں، مگر ان میں آپ کھل کے اس لیے نہیں بول سکتے ہیں کہ وہ باتیں جتنی دبی رہیں اتنا زیادہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہیں حاشیے میں، کہیں زیر باٹم لائن، بٹوین دا لائنز وہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ معاملہ شدت اختیار کر جائیں اور کچھ ایسے کیسز پبلک میں آ جائیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ وہ بات تھوڑا سا اور کھل کے کریں۔ ہماری کئی مسلم سسٹرز ہیں، کئی مسلم بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا ہے، دین کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے ان کو ظاہری بات ہے ہر ایک کے اندر جذبہ ہے۔ امت مسلمہ بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جو امت ہے ان کے اندر یہ جذبہ، یہ نفسیات، یہ طبیعت، یہ بیہیویئر، یہ ایک سائیکالوجی بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان دین کا دائی ہے، ہر مسلمان بہن دین کی دائیا ہے، اور ہر مسلمان دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، عملی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، علمی طور پر ہلکا ہی کیوں نہ ہو، اپنی نجی زندگی کے اندر کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، مگر ایک جذبہ، ایک شمع ٹمٹماتی رہتی ہے اس کے اندر جو اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے کیے رکھتی ہے۔ اس میں کچھ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں فراہم ہوتی ہیں، مگر اس میں ہمارا ماحول بھی، ہمارے بڑے بھی، ہمارے علماء بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ ہم لوگ اس نفسیات کے ساتھ پھر بڑے ہوتے ہیں اور یہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دینا اور اس دعوت کے نتیجے میں اس شخص کا اسلام میں آ جانا، اس کا اجر اتنا بڑا ہے اسلام میں اور اللہ کی نظر میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ ہم لوگ، ہر بندہ ایک اس حرص میں، ایک لالچ میں ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام حریص علیکم، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرص رکھتے تھے، حریص تھے اس چیز کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں آ جائیں۔ تو یقیناً ہمارے نبی سے یہ چاہت، یہ نفسیات، یہ ایک الفت اور ایک یہ تمنا اور ایک جستجو ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے۔ یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ مگر جب کم علم کی وجہ سے یا خود کم مطالعہ کی وجہ سے یا مشاورت کی یا کمیونٹی کی یا گروپ کی یا ٹیم کی یا کولیکٹیو اپروچ کی عادت نہ رہے اور مسلمان انڈیویجولی، انفرادی طور پر دعوت کا پرچم اٹھا کر چلنا شروع کر دیں تو اس میں پھر کچھ پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں، اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کم علم کے ساتھ میدان کے اندر اترتے ہو اور کم علم کے ساتھ آپ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہو جو لوگ آگے سے پوری ٹریننگ کے ساتھ ہیں، تو آپ پھر ان کے نقصانات بھی بھگتنے پڑتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو کام لے کر یا آپ جو مشن لے کر چل رہے ہوتے ہو وہ بیک فائر کر جاتا ہے، آپ فائدے کی بجائے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بنگلہ دیش کے اندر ابھی ریسنٹلی خبر اڑ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، مگر وہ خبر سوشل میڈیا پر گروپس کے اندر گردش کر رہی ہے۔ ایک بنگلہ دیشی ہندو نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ یاری دوستی کی، اس کو ایک جگہ پر بلایا، اس کا ریپ کیا، اس ریپ کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دی۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود ریپ کیا اور اس کی ویڈیو چڑھائی، بلکہ اس کے اوپر وہ لوگوں کو پرووک کر رہا ہے، انسسٹ کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، پروپیگیٹ کر رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے، برین واش کر رہا ہے کہ ہندو سارے کے سارے اس کام کے اندر جت جائیں، مسلم مہیلاؤں کو پھنسائیں اور اس کے بعد ان کو ایک خاص جگہ پر اعتماد کے بعد بلائیں اور ان کا ریپ کریں یا ان کے ساتھ سیکشول ڈیزائر پوری کریں، اس کی ویڈیو بنائیں اور یہ کام کریں۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں مسلمان بہنوں کو کہتا ہوں،
آپ نے کبھی اس جھکے ہوئے مرد کا سر دیکھا ہے جو کبھی بڑے فخر سے چلتا ہوتا ہے، مگر اس کے گھر کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو اس کی عزت اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں؟ انسان کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے، باقی ہاتھ پاؤں دماغ ٹانگیں سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، مگر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان۔ کچھ یہی عالم مسلمان مردوں کا ہوتا ہے جب ہماری مسلمان بہنیں خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کو اتار کر ان ہندو درندوں اور ان غیر مسلم وحشیوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہیں۔ سٹارٹ تو یوں لیا جاتا ہے کہ جیسے وہ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ہندو ان کی دعوت کے اوپر گویا اسلام قبول کر لے گا، مگر بتدریج یعنی گریجولی ایونچولی ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ ہندو ان کی محبت میں یا ان کو ٹریپ کرنے میں اسلام قبول کر رہا ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا یا اللہ کی وحدانیت کو سمجھے گا۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بہنیں بڑے شوق سے اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ دیکھیں ہماری وجہ سے اس ہندو نے اسلام قبول کر لیا، مگر جب ڈیپ ڈگ ان سٹرکچر کو سمجھا جاتا ہے کہ دعوت کا انداز کیا تھا، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو ٹریپ کرنے کے لیے مشکل مشکل سوال پوچھتا ہے۔ اس لڑکی کے پاس نالج بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہاں میں ہاں ملا کر یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ ہاں 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 دیکھو تم نے مجھے دعوت دی، تم نے میری بات کا جواب دے دیا، یہ جواب تو بڑے بڑے مولانا، اسکالر، مفتی، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کے پاس بھی نہیں تھا، یہ جواب تو مجھے تم سے مل گیا، میری تو دنیا بدل گئی، ہائے 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 کیا بات ہے، مجھے کلمہ بھی پڑھا دو۔ اب وہ بہن چہکتی ہوئی، مہکتی ہوئی اور اڑتی ہوئی، لہلہاتی ہوئی، جوش اور جذبے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ولولے کے ساتھ، اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ اور ان کے چہرے کے ساتھ اور ان کی شفاعت کی جستجو میں وہ پھولے نہیں سماتی، وہ ان کو کلمہ پڑھاتی ہے۔ اسی اسنا میں وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، بہن کو یقین ہو جاتا ہے، ایک علاقے کے ہوتے ہیں، جا کر ملتی ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بہن بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں تو دین کی خدمت کرنا چاہ رہی تھی، میں تو اللہ کی طرف بلانا چاہ رہی تھی، میں تو اچھا کام کرنا چاہ رہی تھی، میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہی تھی، میں تو داعیہ تھی، میں تو مبلغہ تھی، میں تو معلمہ تھی، میں تو مدرسہ تھی، میں تو مصلحہ تھی، میں تو عالمہ تھی، میں تو فاضلہ تھی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا چکر ہو گیا؟ یہ معاملہ بہت دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بظاہر ہندو اور مسلم میں محبت اور تعلق کی جو کشمکش ہے وہ اسی انٹرفیتھ ریلیجس کی سائیکالوجی سے کریٹ ہوتی ہے۔ آپ کو اپوزٹ سیکس کے اندر تو اٹریکشن ملتی ہے، مگر یہی اپوزٹ سیکس اگر اپوزٹ یا ایک ڈفرنٹ ریلیجن یا آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اٹریکشن انٹینسیفائی ہو جاتی ہے، ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، یہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہماری بہنوں کو پھر اس طریقے سے ان کی پکچرز منگوائی جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو ملا جاتا ہے ان چیزوں کی اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے دوسری بہنوں کو بھی ٹریپ کیا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری مسلمان بہنوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اس کسائی کے آگے نہیں چڑھا رہی یا اس درندے کے آگے پیش نہیں کر رہی، بلکہ اپنی کمیونٹی کی کئی بہنوں کو وہ مشکوک کر رہی ہیں اور ان کے دین کے کام کو بھی وہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پھر جب مسلمان مرد حضرات اپنی بہنوں کی اس طرح اترتی ہوئی اور لٹتی ہوئی عزتوں کو دیکھ کر جب ان کو روکتے ہیں معاشرے میں نکلنے سے، اور یہی چیز پھر ان کی ایک نیگیٹو سائیکی ڈیولپ کرتی ہے کہ گویا اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، ان کو روکا جاتا ہے کیونکہ وہ کھل کر کھیلنا چاہتی ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس کھل کر کھیلنے کے چکر میں یا کھل کر نکلنے کے چکر میں نقصانات کیا کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاورت کی جو ایک حکمت اور ایک حکم کے ساتھ نوازا تھا، اس کے پس پردہ یہی سارا منہج تھا کہ مسلم معاشرے یک جان ہو کر اپنی اس جد و جہد اور اس کوشش کو جاری رکھیں، بجائے اس کے کہ فردن فردن وہ نکلیں۔ یہ کام تو جاری رہے گا، مگر اگر ٹیم کے ساتھ مل کر کیا جائے تو کافی حد تک مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خیر، بنگلہ دیش کا یہ واقعہ ویڈیو بناتا ہے، وہ بندہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا قصور اس ہندو کا ہے، کیا ہم اس بہن کو بلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں
وکٹم بلیم کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کسی جگہ پر بھی اس مسلم بہن کا یا اس مسلم بھائی کا قصور یا گناہ یا غلطی، اس تصور کو بھی لانا چاہیے ذہن میں؟ میرے خیال سے انسان کی عقل اور فطرت میں جو ایس او پیز کی ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی ہے، ایک پیٹرن ہے جو ڈیولپڈ اور سویلائز سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کہ پرو ایکٹیو بیہیویئر ہونا، یہ سیفٹی پریکاشنز کرنا، جسے آسان جٹکا زبان میں احتیاطی تدابیر کہتے ہیں، یا سد باب اور سد ذرائع کہتے ہیں فقہ کی ٹرمنالوجی میں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی چیزوں سے یا ایسے رستوں سے اجتناب کیا جائے جہاں پوٹینشل ہارم موجود ہے، یعنی بالقوہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی ٹیکنیک کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں کسی جگہ پر بھی زنا نہ کرو ایسا ذکر نہیں ملتا، قریب نہ جاؤ۔ اس ذکر سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ سد ذرائع اور سد اسباب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ گویا ان کو روکنے سے بڑی حد تک یہ جرائم رک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جہاں پولیس موجود ہے، قانون یا عدل کرنے والے ادارے موجود ہیں، وہیں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو کونسلنگ کرتے ہیں، ایجوکیٹرز ہوتے ہیں، اویئرنیس کیمپینز کرتے ہیں۔ اگر عدالت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ڈپارٹمنٹس کافی ہوتے تو کبھی ویلفیئر یا سوشل ورک کرنے والی یہ سوسائٹیز جنم نہ لیتی۔ ان کے جنم لینے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پوٹینشل کرائم سے یا پوٹینشل ہارم سے انسانوں کو روکا جا سکے۔ کچھ یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ آج کل ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، سوشل میڈیا ایپس ہیں، وہ ان ایپس پر جاتا ہے یا جاتی ہے، وہاں گروپس بنے ہیں، ان کو گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے، وہ گروپس میں مذہب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اسلام کو گالی نکالی جاتی ہے، جھوٹے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سب کو پتا ہے، یہ چل رہا ہے، مگر جانتے بوجھتے آنکھوں دیکھ کر مکھی کھانا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ کم از کم کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ اب ایک بار جب آپ نے اس پیٹرن کو سمجھ لیا، سینکڑوں کی تعداد میں نیوز دیکھنے میں مل رہی ہیں، کیا وجہ ہے یہ کیس کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے نقصانات میڈیا پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کئی گھروں کو اجاڑ چکے ہیں، کئی بستیوں کو سنسان کر چکے ہیں، کئی خاندانوں کو ویران کر چکے ہیں۔ مگر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کے بڑھتے واقعات اور ان کے حادثات اور ان کے نقصانات کو دیکھنے کے باوجود ہمارا نوجوان کیوں اسی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی فطرت ہے کہ جس میں لا تقربا ہذہ شجرہ کے باوجود اس شجر کی طرف لپکا گیا تھا؟ کیا ہم اس کو فطرت سے کہہ کر ایکسکیوز کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یا یہاں کوئی لایا عمل بھی موجود ہے، یا یہاں کوئی مجرم بھی ہے، یا یہاں کوئی گناہگار بھی ہے؟ اس طرف توجہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میری یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بات رکھ سکوں کہ میں نے اپنے سننے والے لوگوں کو، کہ مجھے ایک دو لوگ ہی سنا کرتے ہیں، ان سننے والوں کو میں یہ بتا سکوں کہ آپ لوگ ہوش کریں، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی ہوش کرتا ہے میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور بالفرض اگر ایک بندہ بھی ہوش نہیں کرتا تو وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا کام پہنچانا تھا، میں نے آپ تک بات پہنچا دی، اس کے حالات و واقعات مختصر اور سلیس انداز میں رکھ دیے۔ میرے خیال سے سادہ اور سیدھی اور کھری بات اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آنکھ کو دیکھ کر مکھی کھانا چاہے یا کیلے کے چھلکوں کو دیکھ کر پھسلنا چاہے تو شوق سے پھسلے، انتظار کرے۔ یہ میری ساری بات تھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ابتدائی طور پر۔ اس میں حل کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ احتیاط کریں۔ الٹرنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ انسانی جو نفسیات ہے، ہیومن سائیکی ہے، وہ جب تک ان کو گائیڈ نہ کیا جائے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں باہر خطرہ ہے اور لوگوں کو بند کمرے میں بند کر دیں، تھوڑے عرصے بعد وہ بے چین ہو کر باہر نکلنے لگیں گے، تو ان کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ، کوئی آپشن، کو گائیڈنس چاہیے۔ ایسی صورت میں ایمان یونین کی ٹیم نے ایک ہلکی سی ادنا سی حقیر سی کوشش کی، ایمان یونین وومن ونگ میں وومن ریپرزنٹیشن اور ان کی پروجیکشن ہونی چاہیے۔
ایسی جگہ ایسی ونڈو موجود ہو جہاں مسلم خواتین اپنے مسائل کے لیے اپنے دست کو دراز کر سکیں، اور جہاں جا کر وہ خالص اپنے صنف کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں۔ یہ اخلاقی، شرعی، قانونی اور تنظیمی اعتبار سے بڑا اہم جو ہے وہ طریقہ کار ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اب دیکھ لیں، مسلم بہنیں اگر اپنی عزت کی واقعی محافظ بننا چاہتی ہیں، واقعی اسلام کو لے کر سنجیدہ ہیں، واقعی اللہ وحدہ لا شریک کو مان چکی ہیں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور اپنے معاشرے کے مردوں کو فخر اور اعتماد سے شرابور رکھنا چاہتی ہیں، تو یقیناً ان کے پاس یہ الٹرنیٹ موجود ہے کہ اپنی بہنوں کی طرف رجوع کریں اور ان سے جا کے رابطہ کریں۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ بہنوں کو دعوت دینے کی بجائے بھائی مجھے دعوت دے دیں، میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، کسی نے نہ مجھے دعوت دی ہے نہ کو پانی پوچھا ہے، یہ ساری دعوتیں ادھر ادھر ہی جانی ہیں۔ لڑکوں، آپ کے ساتھ تو میرا یارانہ ہے نا، آپ کو تو میں اس طرح ہی مخاطب کروں گا، تو میرا بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ ہاں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو میں اپنے سمیت یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی بڑا شرارتی ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ مجھے دعوت دیں۔ ہاں، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے دعوت دیں۔ آپ نے ساری دعوت کیا جو ہے نا وہ بہنوں کو ہی دینی ہے؟ آپ مجھے دعوت دے دیں۔ جو کام ایکس مسلمز ہندو سے ہمیں ممتاز کر سکتے ہیں ان کے خط کو نہ مٹائیں۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم مسلمان ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے ذمے رہنے دو کہ جن کا کیمرہ کھلے اور سامنے ایک ننگے پیٹ والی لڑکی کھڑی ہو، یہ ان کے نصیب میں آنے دو، یہ ان کے کھاتوں میں آنے دو کہ کلیوگ کے کرشنا اور چلبل پانڈے کس طریقے سے ایکس مسلم کے نام پر عورتوں کی سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے کھاتے میں آنے دو کہ ان کی مہیلائیں کس طریقے سے جو ہے نا وہ سوئنگ کی جاتی ہیں، ادھر سے ادھر ان کے نمبر پاس کیے جاتے ہیں اور ان کی چیزیں ادھر ادھر کی جاتی ہیں۔ اپنے کھاتے میں یہ چیز نہ رکھو، کچھ امتیاز پیدا کرو۔ یقین کرو، اسلام کے پھلنے پھولنے اور اس کے نمایاں ہونے کی بنیادی اور بڑی مرکزی وجہ یہ تھی کہ وہ موجودہ نظاموں سے بالکل یکسر مختلف نظر آتا تھا۔ اس کی آب و تاب، اس کی چمک اور جاہ و جلال دوسرے تمام ادیان باطلہ پر یوں نمایاں ہوتا تھا کہ گویا وہ دھند میں کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب ہم مسلمان کو بھی اسی معاشرے میں گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں، کوئی چمک دمک نظر نہیں آتی۔ کبھی مسلمان کا جلال تھا، کبھی اس کا کھڑاک تھا، کبھی اس کا روپ تھا، کبھی اس کا دبدبا تھا، کبھی وہ چلتا تھا لوگ کہتے تھے یہ بکھرا ہے، یہ توحید کا شیدائی ہے، یہ رسالت کا پروانہ ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ بھی ٹک ٹاک پہ ٹھمکے ہی لگاتا ہے، نام کیا ہے جی؟ فیضو۔ کرتا کیا ہے جی؟ ٹھمکے۔ ویری گڈ۔ اچھا جی اس کا نام کیا ہے؟ کمار۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ٹھمکے لگاتا ہے۔ یعنی کھوتا کوڑا اس وقت برابر ہوئے چلے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مسلم نوجوان کہ جس کو دیکھ کر الہی جلال محسوس ہوتا تھا، وہ مسلمان کہ جو چلتے تھے وہ معزز تھے مسلمان زمانے میں، مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، جو مجسم قرآن تھے، مجسم سنت تھے، ان کی جگہ ان ٹھمکے بعد لونڈوں نے لے لی کہ جن کا کل سرمایہ اور اثاثہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہماری ویڈیو کو لائک بڑے ملتے ہیں، ہماری سب سے زیادہ فالوور لڑکیاں ہیں، ہاں، جن کا کل اثاثہ یہ ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس یوتھ نے مسلمانوں کو اس قسم کا آئیڈیلائز کیا ہو تو پھر برا بھائی یہی حال ہوگا، پھر آپ کو ہندو ہی پسند آئیں گے، پھر آپ ہولی کے اوپر ٹھمکے ہی لگائیں گے، پھر مندر کی گھنٹیاں آپ کو پسند ہی لگیں گی، پھر مورتی کے آگے جھکنا آپ کو تعجب میں نہیں ڈالے گا، پھر یہ بدکار عورتیں اور یہ بدکار قسم کی رسمیں آپ کو الجھن اور اریٹیٹ نہیں کریں گی، پھر آپ اس میں رچ بس جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان میں اسلام آیا تھا، اسلام کا حال کیا ہوا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں مسلمان کا حال کیا ہوا ہے، کیونکہ اسلام تو سائڈ پہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ مسلمان، وہ کیا علامہ اقبال کا شعر تھا کہ دمن بر صوفی و ملا سلامے، پیغام خدا گفتن دمارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ او مسلمانوں، تمہاری حالت دیکھ کے تو اسلام بھیجنے والے لانے والے سب ہی حیران ہیں کہ مسلمان کے ساتھ تمدن میں ہو تم نصارا، کیا ہے وہ، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود،
وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ حالت بن چکی ہے مسلم معاشروں کی، قطع نظر اس سے کہ وہ پاکستان ہو یا سرحد پار ہو، وہ بنگلہ دیش ہو یا نیپال ہو، وہ ایران ہو یا سعودیہ ہو. یہ بلد بلد، یہ کنٹری شنٹری تو یہ بات کی جاتے ہیں نا. تو جہاں بھی مسلم معاشرے میں آپ چلے جائیں آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس جلالی رنگ کو گدلا کر دیا، دھو کر اتار دیا. اور یہ وہ رنگ تھا، ہائے 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 ہائے، کیا رنگ تھا! یہ بے شرم رنگ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خود ہندو پریشان ہو جائے. یہ تھا صبغت اللہ، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. تم کس رنگ کی تلاش میں ہو؟ بھلا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے کہ جس پر چڑھ جائے واللہ پھر اسی کا نور جگمگائے. پھر باقی سارے چراغ پھڑپڑاتے ہیں. تو بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس درد دل کو اور دکھی درخواست کو آپ کے سامنے رکھا. باقی آپ کے حوالے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. جس نوجوان کو میری بات سمجھ آ گئی فبیہا، جس کو نہیں آئی میری ڈیوٹی پوری ہو گئی.